السلام علیکم ناظرین، یہ ملی وائس کا ٹیلی بلیٹن عالمی شب و روز ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام سے اہم خبروں سے قبل پیش ہے چند اہم جھلکیاں۔ پاکستان کا طالبان کو افغان امن بات چیت میں حاضر رہنے پر زور، امریکہ کے تئیں پرامید رہنے کی تلقین۔ چین میں بچوں کی شرح پیدائش سے مستقبل خطرے میں، چینی ماہرین کا اعتراف، حکومت کو دخل اندازی سے باز آنے کو کہا۔ میڈیا اور ٹویٹر نے مسلم ملک نائیجیریا کی شبیہیہ کی خراب، معاشی سطح پر نائیجیریا کو ہو رہا ہے نقصان۔ اسرائیلی قانون ساز کمیٹی میں اسلامی پارٹی کے ووٹ سے نیتن یاہو کو لگا بڑا جھٹکا، انتہا پسندوں کے حوصلے ہوئے پست۔ افغانستان میں 36 ممالک کے 9000 سے زائد فوجی ہیں موجود، طالبان کا مئی سے پہلے نکل جانے کا حکم۔ ناظرین آئیے اب خبریں تفصیل سے دیکھتے ہیں، اور سب سے اہم خبر خطہ ایشیا سے، جہاں پاکستان نے افغان طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ افغان امن عمل کا حصہ رہیں۔ طالبان نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ اب افغانستان کے حوالے سے ہونے والی کانفرنسوں اور مذاکرات کی تمام غیر ملکی افواج کے انخلا تک حصہ نہیں بنیں گے۔ طالبان کا فیصلہ امریکہ کی جانب سے گزشتہ ہفتے اپنی افواج ستمبر تک افغانستان سے نکالنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے، جو کہ امن معاہدے میں دی گئی 1 مئی کی ڈیڈ لائن کے خلاف ہے۔ ابوظہبی میں برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے ساتھ انٹرویو میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ طالبان اپنا فیصلہ خود کر لیں گے، تاہم ان کو قائل کرنے کے لیے امن عمل کا حصہ رہنا ان کے قومی مفاد میں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امریکی افواج کے انخلا میں تاخیر کا لاجسٹکس کی وجہ سے امکان تھا، اور طالبان نے تو غیر ملکی افواج کے انخلا کے حوالے سے اپنا مقصد بڑی حد تک کامیابی حاصل کر لیا ہے، اور اسی لیے طالبان کو 11 ستمبر کی نئی ڈیڈ لائن کے حوالے سے لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شاہ قریشی کے مطابق افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا ہوگا اور اس کی تاریخ دے دی گئی ہے، اور انخلا کا عمل 1 مئی سے شروع ہوگا، جو کہ 11 ستمبر تک مکمل ہوگا۔ رویٹرز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان طالبان پر دوبارہ بات چیت میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ ناظرین، دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک چین کو سال 2025 میں منفی شرح پیدائش سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس سے چین کی معیشت کو زبردست نقصان ہوگا، اس طرح کا قیاس لگایا ہے معروف چینی ماہر اقتصادیات کائی فینگ نے۔ کائی چین کے مرکزی بینک میں بطور پالیسی ساز ممبر بھی ہیں۔ کائی نے کہا کہ چین کو فوری طور پر آبادی بڑھانے سے متعلق اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ کام کرنے کی عمر کے نوجوانوں کی کمی سے چین کو مستقبل میں بڑے پیمانے پر مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ چینی معاشی صلاح کاروں نے چینی حکومت کو تجویز پیش کی کہ حکومت عوام کے بچوں کی پیدائش سے متعلق دخل اندازی نہ کرے، ورنہ مستقبل میں نوجوانوں کی کمی اور معمر افراد کی کثرت سے ملک کو ورکنگ کلاس میں انتہائی قلت کا سامنا ہوگا۔ حالانکہ سال 2016 میں اسی اندیشے کے مد نظر چین میں 1970 کے ایک بچے کے قانون کو تبدیل کرتے ہوئے 2 بچوں کی پیدائش کی نہ صرف اجازت بلکہ سرکاری رعایتیں بھی دینے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود چین میں بچوں کی پیدائش کی شرح مایوس کن رہی ہے۔ سال 2019 کے چینی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 1.34 ارب آبادی والے اس ملک میں 60 سال سے زائد عمر کی آبادی 42 کروڑ ہے، اور نئی پیدائش کی شرح 0.57% ہے۔ کائی کے مطابق نئی نسل میں بچوں کی پیدائش کی پیدا کرنے کی شرح میں سب سے زیادہ رکاوٹ روشن خیالی، بطور سرپرست بچوں کا بوجھ نہ اٹھانے کی سوچ اور ماڈرن تعلیم ہے۔ میڈیا نے مسلم اکثریتی افریقی ملک نائیجیریا کی شبیہیہ کو داغدار کیا ہے، جس سے نائیجیریا کی معیشت کو نقصان ہوا ہے۔ اس طرح کا بیان دیا ہے نائیجیریا کے وزیر اطلاعات لائی محمد نے۔ افریقہ کی سب سے بڑی معیشت والے ملک نائیجیریا میں 45% آبادی مسلم ہے، جبکہ ٹویٹر نے اپنے کاروباری دفتر کو گھانا منتخب کیا ہے۔ ٹویٹر پر گھانا کے متعلق لکھا گیا ہے کہ گھانا کرسچن غلبے والا ملک ہے، جہاں عیسائی 71% اور مسلم 18% ہے۔ ٹویٹر نے یہ بھی لکھا کہ گھانا ڈیموکریسی کا چیمپئن ہے، جو اظہار خیال کی آزادی، آن لائن اور انٹرنیٹ کی آزادی فراہم کرتا ہے، اور اسی لیے ٹویٹر نے افریقی خطے میں اپنا پہلا دفتر بجائے نائیجیریا کے گھانا میں شروع کیا ہے۔ نائیجیریا میں گزشتہ اکتوبر کو مظاہرے ہوئے تھے، اور ان مظاہروں کو تعاون کرنے ٹویٹر سی ای او جیک ڈورسی نے بٹ کوائن کی مدد کرنے کی اپیل کی تھی۔ مشرق وسطیٰ سے اہم خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے حالیہ انتخابات میں 4 بار وزیر اعظم بننے والے نیتن یاہو کو اسلامی پارٹی کے ووٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے، اور اب کی بار اسرائیلی پارلیمنٹ میں پیر کے روز ایک طاقتور کمیٹی میں بھی انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔
نیتن یاہو کو حالانکہ اسرائیلی صدر نے حکومت سازی کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا تھا، جس میں سے اب نیتن یاہو کے پاس صرف 2 ہفتوں کا ہی وقت بچا ہے۔ پیر کو اسرائیلی قانون ساز ادارے میں کنگ میکر کی حیثیت سے اسلامی پارٹی نے نیتن یاہو مخالف کو ووٹ دیا، جس سے نیتن یاہو کمیٹی میں اقلیت میں آ گئے اور اسرائیلی وزیر اعظم کے مخالفین کا بل پاس ہو گیا۔ دائیں بازو کی انتہا پسند لیکود پارٹی سے 4 مرتبہ نیتن یاہو کے وزیر اعظم بننے کے باوجود اسرائیل میں گزشتہ 2 سالوں میں 4 بار انتخابات منعقد کروائے گئے ہیں۔ نیتن یاہو پر بدعنوانی کے الزامات عائد ہیں، تاہم عدالت میں فیصلہ ہونے تک وہ اپنی کرسی پر براجمان ہو سکتے ہیں، لیکن اعتماد کا ووٹ انہیں حاصل نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے اعلان کے مطابق 11 ستمبر تک امریکی فوج افغانستان سے نکل جائے گی۔ حالانکہ سال 2001 میں امریکہ پر ستمبر 2001 حملوں کے بہانے امریکہ نے UK اور 43 ناٹو اتحادیوں کے ہمراہ افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی، جسے 1,30,000 بیرونی فوجوں نے بے دخل کر دیا تھا۔ حالانکہ امریکہ نے دسمبر 2014 میں اپنے مشن کے مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا، جس سے امریکہ کے علاوہ دیگر ملکوں کی فوجیں افغانستان سے نکلنا شروع ہو گئی تھی، لیکن امریکہ اب بھی ناٹو افواج کے ساتھ افغانستان میں برقرار ہے اور 36 ممالک کے 9,592 فوجی مقیم ہیں، جس میں سب سے زیادہ 2,500 فوجیں امریکہ سے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی کے 1,300 فوجی، اٹلی کے 895، جارجیا کے 860، UK کے 750، رومانیہ کے 619 اور ترکی کے 600 فوجی مقیم ہیں۔ حالانکہ طالبان اور امریکہ کے درمیان گزشتہ سال دوحہ معاہدے کے تحت امریکہ اور دیگر سبھی بیرونی فوجوں کو افغانستان سے 1 مئی تک نکلنا طے پایا تھا، لیکن امریکہ نے ستمبر 11 تک اپنی فوجیں برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ جرمنی نے معاہدہ شکنی کرتے ہوئے اپنے فوج کے افغانستان میں قیام میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ ناظرین، جرمنی حکام نے اپنے ملک میں مردوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف گزشتہ 1 سال سے آن لائن مہم جاری رکھی ہے۔ اس مہم کے تحت جرمنی میں ایسے مرد جو خواتین کے مظالم کا شکار ہیں، ان کے لیے آن لائن فون کالز ہیلپ لائن بھی جاری کی گئی ہے۔ اس ہیلپ لائن نمبر پر 1 سال میں 1800 سے زائد کالز موصول ہوئے اور مسلسل کال کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ مرکزی حکومت سے مدد کی درخواست کرنے میں مرد آگے آ رہے ہیں۔ حکام کے مطابق ہیلپ لائن نمبر پر روزانہ 6 تا 9 مردوں کے فون کالز موصول ہوتے ہیں جو خواتین کے مظالم کا شکار ہوتے ہیں۔ ان فون کالز میں 1/3 تعداد 51 سال سے کم عمر کے مردوں کی ہے، جس میں 53% مردوں نے خواتین پر جنسمانی یا جنسی تشدد، جبکہ 53% مردوں نے ہی ذہنی تشدد کی شکایت درج کروائی ہے۔ جرمن حکام کے مطابق 70% کالز تشدد کے دوران کیے گئے۔ جرمنی کے اس اعداد و شمار کے مطابق مردوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی لیے ماہرین اسلامی طرز نظام کو فطری مانتے ہیں، جبکہ میاں بیوی میں مسائل ہوں تو وہ طلاق یا خلع کے ذریعے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ انٹیلیجنس معلومات فراہم کرنے والے اپنے 5 آئی نیشنز گروپ، جس میں امریکہ، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا شامل ہے، اس اتحاد کی معلومات چین کے ساتھ فراہم نہیں کرے گا۔ چین کے صوبہ زنجیانگ میں مسلم آئیغور کمیونٹی پر چینی مظالم کے بعد امریکی پابندیوں کا نیوزی لینڈ کی وزیر خارجہ نے خیر مقدم کیا اور کہا کہ نیوزی لینڈ انسانی حقوق کے ضیاع کے بارے میں چین کے اقدامات کی پشت پناہی نہیں کر سکتا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر خارجہ نے کہا کہ نیوزی لینڈ اپنے 5 آئی الائنس ممالک کے ساتھ معلومات شیئر کرنے کے پابند ہے، لیکن چین کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ادھر چینی وزارت خارجہ نے اس اتحاد کی مخالفت کی ہے، کیونکہ اس اتحاد میں شامل ممالک بین الاقوامی سطح پر انٹیلیجنس معلومات چین کو فراہم کرنے کے خلاف ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی عالم اسلام سے آج کی اہم خبریں۔ دیگر خبریں، تصحیح اور تصاویر کے لیے ملی وائس کو فیس بک، YouTube سمیت سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔